میں ذرا جانا چاہ رہا ہوں پہلے قادر عرفان قادر آ جائیے عرفان قادر صاحب کے ساتھ. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں سوری حضور؟ سر، میں نے کہا میں نے خود ہی وعلیکم السلام کہہ دوں. جی 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 عرفان صاحب مسئلہ یہ آ پڑا ہے جی حضور جی حضور. کہ نواز شریف صاحب کی آمد ہے. ہاں جی. یہ کہہ کے ہم دل کو بہلا رہے ہیں. دل کو بہلا رہے ہیں؟ وہ اب چل چکے ہیں، وہ اب آ رہے ہیں. یہ تو آپ 2 سال سے کہہ رہے ہیں. نسیم آ رہی ہے، دوسرا کیا پڑھتا ہوں میں. اچھا نسیم آ رہی ہے. یہ خرامہ واہ، پتہ دے رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں. کہ وہ آ رہے ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوا ہے، نہیں سر پہلے ان کا سٹیٹس نہ معلوم کر لیں. نہیں سر، کہ پی ٹی آئی کے دوست یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہی پہنچیں گے انہیں گرفتار کرنا چاہیے، جیل کے سپرد کرنا چاہیے، اس کے بعد عدالت میں پیش کرنا چاہیے، پھر عدالت جانے یا وہ جانے. جبکہ ہمارے مسلم لیگ نون کے دوست کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے، جلسے سے خطاب کریں گے، پھر اپنی مرضی سے صبح عدالت میں پیش ہوں گے اور سرنڈر کر دیں گے. تو کیا آپ بتائیں، آپ کا جو قانونی ویژن ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کیا کریں گے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں آج آپ کو اپنا سیدھا سادہ قانونی ویژن بتا دیتا ہوں. وہ کوئی بہت کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. قانون میں جب میں قانون کا طالب علم تھا، ایف ای ایل میں پڑھتا تھا یا ایل ایل بی میں پڑھتا تھا، اور اس کے بعد بھی ایک چیز میں نے تواتر کے ساتھ دیکھی کہ ہمیشہ یہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ ہر کیس کے اپنے فیکٹس ہوتے ہیں اور اس کو انہی پیکولیر فیکٹس کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. لیکن آج کے پاکستان میں ہمارے وکیل جو ہیں وہ گھسے پٹی رولنگز جو ہیں انہی پہ چل پڑتے ہیں. وہ سب روش کے وکیل ہیں اور وہ مکھی پہ مکھی مارتے ہیں. جو بیسک پرنسپلز ہیں اس کی طرف سوچتے نہیں ہیں. کتابیں پڑھنے کا بڑا فیشن ہے. یہاں پہ ایک وکیل 20 کتابیں عدالت میں لے جاتا ہے، وہاں پہ ایک بھی سائٹ نہیں کرتا، لیکن باتیں کتابوں کی کرتے ہیں. کتابوں سے یہ لوگ نکلتے ہی نہیں ہیں. سب سے ضروری چیز وکیلوں کے لیے یہ ہے کہ جو بیسک پرنسپلز ہیں ان کو ملوز خاطر رکھیں. اور جو میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ ہر کیس کے اپنے فیکٹس ہوتے ہیں، اس کو اس تناظر میں دیکھیں. اب بنیادی اصول کیا ہے جو اس کیس میں سامنے رکھنے چاہیے؟ چلیے سن لیتے ہیں نا شامی صاحب. مجھے یہی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب پاکستان کے اس وقت کے انٹیریئر منسٹر فیصل صالح حیات انگلستان میں تھے، اور یہاں پہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے ان کی ضمانت جو ہے خارج کر دی. اور میں ایز پروسیکیوٹر جنرل اس کیس میں پیش ہونے گیا، اور مجھے سنا ہی نہیں. عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب کو سنا، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ کچھ تھوڑے سے خفا ہوئے، ناظم صدیقی صاحب، اور انہوں نے اس کے بعد ان کی ضمانت خارج کر دی، اور شور مچ گیا اور مجھے مبارکیں ملنی شروع ہو گئی کہ میں بڑا کیس جیتا ہوں. اچھا، میں اس فیصلے کے سخت نالا تھا کہ کیا ہے سپریم کورٹ نے، کیونکہ اس کا جو ڈائنامکس تھے اس وقت، اس کے جو پیکولیر فیکٹس تھے اس کو دیکھا ہی نہیں، اور بس ایک غصے میں ایک فیصلہ انہوں نے کر دیا. جیسے ہی میں سپریم کورٹ سے باہر آ رہا تھا تو پریس میرے پاس آئی، اور انہوں نے کہا کہ جی اب کیا فیصل صالح جو ہیں جو سٹنگ انٹیریئر منسٹر تھے پاکستان کے، اب کیا وہ اریسٹ ہو جائیں گے؟ تو میں نے کہا ہرگز اریسٹ نہیں ہوں گے. اچھا. اور جب میں نے کہا ہرگز اریسٹ نہیں ہوں گے تو وہ بڑا شور مچا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، سپریم کورٹ جب ضمانت خارج کرتی ہے تو اریسٹ کرنا ضروری ہے. میں نے اس وقت یہ سٹینڈ لے لیا، میں نے کہا نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے ان کو اریسٹ کرنا. اور اس وقت لا کے ڈائنامکس یہ تھے کہ ان پہ ولفل ڈیفالٹ کا کیس بن چکا تھا، اور ان کی اس دوران میں ریکنسیلیشن ہو گئی تھی بینک کے ساتھ. اور نیب کے قانون میں جب ریکنسیلیشن ہو جاتی ہے تو قطع نظر اس سے کہ کسی کی ضمانت خارج ہوئی ہے کہ نہیں، وہ سارا کیس ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ چھوٹی سی بات پاکستان میں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور پھر چنانچہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں وہ واحد کیس ہے بطور پروسیکیوٹر جنرل کے جو میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں خود پیش ہوا. اور جب میں وہاں گیا تو ان کے وکیل بھی خواجہ حارث ہی تھے جو کہ میاں نواز شریف کے وکیل یہاں پہ پناما کیس میں ہیں. ماشاءاللہ. تو خواجہ حارث نے ایک لمبی تقریر شروع کی ہوئی تھی، اور وہ جج صاحب کو پتہ نہیں وہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے تھے. وہ فیصل صالح کے وکیل تھے، لیکن فیصل صالح کا چونکہ کیس جو تھا وہ حقیقت میں ختم ہو چکا تھا، تو میرے لیے ضروری تھا کہ اس کے جو مخصوص فیکٹس ہیں اس کا میں ذکر کروں. تو میں نے جب ان کا ذکر کیا تو جج صاحب کو جو ہے نا 14 طبق روشن ہوئے، ان کو سمجھ آئی
اور میری بات پہ انہوں نے فیصل صالح حیات کو ایکوٹ بھی کر دیا، اور سپریم کورٹ کی جو ضمانت خارج ہوئی تھی اس پہ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کو اریسٹ کریں. سارا کچھ سیدھا ہو گیا، 2 منٹ لگے. اگر خواجہ حارث تھوڑی دیر اور بحث کرتے تو غالباً فیصل صالح صاحب جو ہو سکتا ہے کہ پابند سلاسل ہی ہو جائے. عرفان صاحب، ناظرین کے سمجھانے کے لیے جس کیس کا آپ نے اتنا تفصیلی بیان کیا ہے حوال، اس کا نواز شریف صاحب کے کیس سے کیا تعلق ہے؟ یہ بہت اہم بات آپ نے کی. نواز شریف کیس کے فیکٹس اب بالکل ویسے ہی ہو گئے ہیں جیسے کہ فیصل صالح حیات کے تھے. وہ کیسے؟ کہ فیصل صالح حیات کے خلاف کوئی کیس رہ ہی نہیں گیا تھا اس وقت. نواز شریف کے کیس میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مریم بی بی جو ہے وہ ایکویٹ ہو چکی ہیں، آپ کو پتا ہے. ٹھیک. وہاں پہ ان کی کو ایکیوزڈ ہے، جی ان کی شریک ملزم جو ہے، لیکن اس میں میاں نواز شریف کے خلاف وہی کیس ہے جو مریم بی بی کے خلاف ہے. ٹھیک. مریم بی بی کو میاں نواز شریف کے ذریعے کہا گیا کہ وہ بینیفیشل اونر ہے. ٹھیک. تو عدالت کو جب ہم نے سارا سمجھایا تو عدالت اس نتیجے پہ پہنچی کہ دیٹ از اے کیس آف نو ایویڈنس. تو مریم کو بری کر دیا گیا. بری کر دیا گیا. میاں صاحب کا کیس بھی بریت کا ہے کیونکہ میاں صاحب کا کیس بھی جو ہے کیس آف نو ایویڈنس ہے. اور مریم کے کیس میں ہم نے اور بھی بہت ساری باتیں آرگیو کی. یہ ابھی آپ کی گفتگو سنتے ہوئے ایک صارف نے بھیجا ہے نکتہ کہ فیصل صالح صاحب تو ملزم تھے، کیا میاں صاحب ملزم ہے؟ وہ تو مجرم نہیں ہے. فیصل صالح صاحب بھی تقریباً ایسے ملزم تھے جن کو مجرم تقریباً بنا دیا گیا تھا. اور میاں صاحب جو ہیں وہ بھی اصل میں دیکھا جائے تو اب ملزم ہی رہ گئے ہیں کیونکہ جو اپیل ہوتی ہے وہ کنٹینیوشن آف ٹرائل ہی ہوتی ہے. ٹھیک. تو اس لیے ابھی ان کو حتمی طور پہ ان کی کنوکشن اس طرح سے نہیں ہوئی کہ اپیلیٹ کورٹ نے ان کو کنوکٹ نہیں کیا. عرفان صاحب ایک ہی مقدمہ ہے میاں صاحب پر؟ نہیں مجھے بات تو کرنے دیں. میں 1 منٹ اور لوں گا. آپ کو پتا ہے میں لمبی بات نہیں کر سکتا. جس طرح وکیل کرتے ہیں نا، وکیل 20 دن بحث کرتے ہیں. کیا بات ہے، آپ سے زیادہ میں نے کبھی بحث نہیں کی. آپ تو وکیلوں کے وکیل ہیں سر. آپ کی بڑی مہربانی ہے. آپ تو قائد وکالت ہے. اچھا سن لیجئے نا، اب اس سے پہلے بات آگے. سر آپ کی بڑی مہربانی، اب صرف سن لیں. تو اس میں میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے ایسپیکٹس کا بھی ذکر کیا تھا. پولیٹیکل انجینئرنگ کے جو ایسپیکٹس ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پہ کون کون سے شواہد آ چکے ہیں. اس کے علاوہ جو کنکرنٹ جو اللیگیلٹی سپریم کورٹ نے پناما کیس میں کنکرنٹلی اللیگیلٹیز کی ہیں وہ میں نے کھول کے تقریباً آدھا گھنٹہ وہاں بیان کی تھی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو بینچ تھا ایک چیز کو بھی ریفیوٹ نہیں کر سکا. اور وہ جو میں نے بحث کی تھی وہ صرف مریم کے کیس کی نہیں تھی، وہ سارے پناما کیس کی تھی. لہذا وہ سارے فیکٹس جو ہیں جب وہ اب سامنے آئیں گے عدالتوں کے، اب وہ کون سی عدالتیں ہیں جن کے سامنے ہمیں یہ فیکٹس لانے ہیں تاکہ میاں صاحب اریسٹ نہ ہو. سب سے پہلی عدالت سپریم کورٹ خود ہے جس نے کہ پناما کیس ڈیسائیڈ کیا تھا. اور پناما کیس کا اب چونکہ ریویو جو ہے وہ میننگ فل نہیں تھا اس وقت، اب 2 نئے قوانین آ چکے ہیں اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون ویسے بھی پوری طرح سے ان آپریشن ہوگا 3 اکتوبر کے بعد. یہ میری صرف پشین گوئی نہیں ہے بلکہ میری ایک اسٹرانگ قانونی رائے ہے کہ اس میں کوئی انکانسٹیٹیوشنل چیز نہیں تھی. خبر آپ دے رہے ہیں ماضی کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اپنی انا کی خاطر اپنی مرضی سے وہ بار بار ہم خیالوں کو لا کے بینچز بنا رہے تھے اور فیصلے کر رہے تھے. تو ان کی جو انا ہے اس کا بت گر چکا ہے اور بری طرح سے گر چکا ہے. اب لے دوسرا کیس میاں نواز شریف کے خلاف. دوسرا کیس جو ہے میاں نواز شریف کے خلاف وہ ہے جو سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ جو سپریم کورٹ نے اڑایا ہے اس کا بھی ریویو آ جائے گا. اور جب اس کا ریویو فائل ہوگا تو اس کے بعد پناما کیس جو ہے جب اس میں معاملہ آئے گا تو پورا کھل جائے گا. جب پناما کیس کھلے گا تو پناما کیس میں ہی سپریم کورٹ کو ریلیف دینی پڑے گی اگر کہ پراپر طریقے سے وہاں پہ وکلا جو ہے وہ پیش ہوں سمجھداری کے ساتھ اور قانون سے بالکل ادھر ادھر نہ ہو، سیدھی قانون کی بات کریں. اسی میں ہی میاں صاحب کی ریمیڈی جو ہے وہ ہو جائے گی اور سپریم کورٹ آرڈر کرے گا کہ ان دا مین ٹائم نو کورسیو ایکشن. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہہ دیں گے کہ اگر آپ نے اپیل کا فیصلہ کرنا ہے آپ کریں لیکن کوئی کورسیو ایکشن فی الحال ان کے خلاف نہیں ہوگا. اور جب اپیل لگے گی تو اس میں ایکوٹ ہو جائیں گے. اس کے لیے درخواست دینی پڑے گی 21 اکتوبر سے پہلے یا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ بہتر ہے کہ درخواست جو ہے دے دی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک، درخواست دے دینی چاہیے. ستے خیراں ہیں، میاں صاحب آئیں گے، داد وصول کریں گے، ہار پہنیں گے، پھول نچھاور ہوں گے ان پر اور اس کے بعد وہ مینار پاکستان پہ جا کر ایڈریس کریں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں یہ میں غائب کا علم نہیں جانتا
اگر میاں صاحب نے خود ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آئیں گے اور وہ ہار پہنیں گے اور اس کے بعد وہ پابند سلاسل ہونا چاہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جب تک کہ ان کی اپیل نہ سنی جائے تو وہ ان کی مرضی ہے. لیکن اگر میاں صاحب قانون کا راستہ لیں گے. آپ کی اطلاع کیا ہے؟ وہ آ رہے ہیں 21 تاریخ کو؟ میری وہی اطلاع ہے جو آپ کی ہے, اس سے زیادہ مجھے بھی نہیں پتا. یہی اطلاع ہے کہ وہ 21 کو آ رہے ہیں. اب انہوں نے سیاسی طور پہ کیا اسٹریٹجائز کیا, کیونکہ سیاسی طور پہ تو پکڑے جانے میں بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جی آئے تھے اور جیل چلے گئے تھے, تو وہ سیاسی ڈائنامکس جو ہے میں اس پہ بات نہیں کروں گا. میں ناظرین کے لیے سہولت کے لیے سر آپ نے تو تفصیل بتا دی نا. اس وقت جی جبکہ وہ عدالت کی اجازت سے باہر گئے تھے نا جی, ہاں جی, تو عدالت کی اجازت سے باہر گئے, مشروط طریقے سے شباز شریف صاحب کے دستخط بھی ہیں. اس وقت کے سٹیٹس کے مطابق انہیں وطن واپس آتے ہی کیا کمپلائنٹس کرنی ہے اس اجازت نامے کے تحت؟ واٹ از ہز اسٹیٹس رائٹ ناؤ اگر وہ درخواست نہیں دیتے؟ میں سمجھتا ہوں انہوں نے اچھا کیا کہ وہ ملک میں نہیں آئے, کیونکہ پچھلے جو چیف جسٹس تھے وہ جس قسم کے آرڈرز کر رہے تھے ان کے ہوتے ہوئے کوئی انصاف کی توقع نہیں تھی. ٹھیک, میں ان کے سٹیٹس جاننا چاہ رہا ہوں سر. ابھی اب کیا ہوگا؟ میں سٹیٹس جاننا چاہ رہا ہوں سر ان کا بھی. رائٹ ناؤ ان کا کیا لیگل سٹیٹس ہے اجازت نامے سے باہر گئے؟ لاہور ہائی کورٹ میں میاں شہباز شریف نے ایک انڈرٹیکنگ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ روح بصیرت ہو جائیں گے تو وہ واپس آ جائیں گے. وہ انڈرٹیکنگ تو لاہور ہائی کورٹ نے ابھی تک اس طرح سے انووک نہیں کی جو مجھے پتا ہے. تو اس پہ اگر وہ لاہور ہائی کورٹ ان کو بلائے یا اس انڈرٹیکنگ کا پوچھے تو اس میں بھی وہ یہ ساری باتیں بھی کر سکتے ہیں, اور کھل کے سچ بول دینا چاہیے. سچ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. سچ بول دیں کہ جی وہ پلیٹلیٹس تو اپنی جگہ ٹھیک ہے جو تھے, ہم ابھی بھی صحت مند ہے, یعنی وہ ریگارڈلیس آف دیٹ, لیکن ہمیں ویسے بھی نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ ملک میں انصاف کا جو ایک فضا جو قائم ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ پلیٹلیٹس والی بات صرف دکھانے کے لیے تھی؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, پلیز, میں نے بالکل نہیں یہ کہا. میں نے یہ کہا ہے کہ پلیٹلیٹس کا اگر ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ ضرور حاصل کریں, لیکن قانونی طور پہ بھی اگر پلیٹلیٹس ٹھیک بھی ہوتے تو میں سمجھتا ہوں ان کو واقعی نہیں آنا چاہیے تھا کہ جس ملک میں ایک چیف جسٹس اپنی مرضی سے اگر بینچز بنائے چلا جا رہا ہے اور اس کے اپنے بردر ججز کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے بینچز بنانے کا, اور پارلیمان کا قانون آ رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بینچز نہیں بنا سکتے. وہ جو چیف جسٹس ہے وہ ہر چیز کو رونتا ہوا چلا جا رہا ہے. وہ ایسے تھا جیسے امریکہ کی سڑکوں میں ایک بڑا ٹرک جو ہے وہ جا رہا ہے اور ساری دنیا اس کے پیچھے ہے, اور وہ تمام جو بیریکیڈز ان کو پھلانگتا ہوا چلا جا رہا ہے. تو obviously اس ٹرک کے آگے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ عرفان صاحب, آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے کیا کریں میاں صاحب کو قانونی نکات سمجھانے کے لیے؟ نہیں, میں ایئرپورٹ پہ نہیں جاؤں گا. کیوں جائیں سر؟ کیونکہ میاں صاحب کے اپنے جو بہت سارے پارٹی کے لوگ ہیں ان کا حق ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ جائیں, جنہوں نے ان کے لیے بہت قربانیاں بھی دی ہیں. عرفان صاحب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ سر, یہ فرمائیں, میاں صاحب اگر مجھے حکم کریں گے اور میاں صاحب مجھے بلائیں گے تو میں میاں صاحب کے پاس بالکل جاؤں گا اور اپنی قانونی رائے بھی دوں گا. سر یہ بتائیں کہ عرفان صاحب جی, میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں, لندن جائیں گے سر جہاں وہ کہہ رہے ہیں بلائیں گے تو جائیں گے نا, آپ کیوں بھیجنا چاہ رہے ہیں زبردستی انہیں؟ سر سر کریں کیا, وہ کہہ رہے ہیں مجھے یاد کریں گے تو میں جاؤں گا. دیکھیں آپ سنیں میری بات سنیں, دیکھیں اگر میں خود جا کے میاں صاحب کو رائے دوں تو اچھی بات نہیں ہے کہ ایک لائر جو ہے زبردستی جا کے اپنی رائے دینی شروع کر دیا. وہ کہیں گے میں نے رائے مانگی نہیں آپ سے. عرفان صاحب ایک اہم نکتہ جو ابھی دیکھنے والے بار بار پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایز آف ناؤ اگر انہیں کوئی ریلیف نہیں ملتا تو اگر وہ اس ریلیف نہ ملنے کے باوجود وطن واپس آتے ہیں تو ان کا جو سٹیٹس آپ نے بیان کیا ہے اس حساب سے تو انہیں سرنڈر کرنا ہوگا, جیل جانا ہوگا. نہیں جیل جانا ہوگا کیونکہ فیصل صالح جیل نہیں گئے تھے. ٹھیک, ہمارے پاس یہ پریسیڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو عرفان صاحب کے نزدیک تو کاغذ کلیئر ہے. چلیے پھر وہ جو ہیں محسن نقوی صاحب اور بگٹی صاحب, کیا بگٹی صاحب ہے؟ سرفراز بگٹی صاحب, سرفراز جی اونچے سر والے ہیں نا, ہاں جی, تو ان کو چاہیے کہ یہ بات. بہت شکریہ جی عرفان خالد صاحب.